السلام علیکم جی، ویلکم ٹو سلما فوڈز۔ ایسی زبردست قسم کی بیف کڑھائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یقین کرو تکے والا فلیور آئے گا اور میں بتا رہی ہوں سسرال والے تو اب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اور تکوں والا فلیور مطلب کہ کمال کا۔ اگر کسی کو راضی بھی کرنا ہے نا تو بس یہ والی بیف کڑھائی کھلا دو۔ تو چلو جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں بھائی رکو ذرا، صبر تو کرو، ایسے کیسے سٹارٹ کر دیں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکے۔ اب یہاں پر ہم ایک کڑھائی میں شامل کر دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل اور 1 کلو ہمارے پاس ہے بیف یعنی کہ بڑا گوشت۔ اب یہاں پر ہم اس کو اسی آئل میں ڈال کر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس طرح سے فرائی کریں گے۔ اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو بیف ہے وہ پانی چھوڑ دے۔ اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے، پھر یہ پانی چھوڑ دے گا، دوبارہ سے آپ نے ہائی فلیم پر اس پانی کو ڈرائی کر لینا ہے۔ اب دیکھیں جو بیف نے پانی اپنا چھوڑا تھا اس کو بھی ہم نے ہائی فلیم پہ ڈرائی کر لیا۔ 1 چمچ اس میں جائے گا ادرک لہسن کا پیسٹ، اس کو ہم ڈال کر اچھے سے اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے۔ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ اسپائسز شامل کریں گے۔ 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ دھنیا، ثابت دھنیا لے کے ہم نے اس کو دردرا سا کوٹ لیا تھا، 1 چمچ اس میں جائے گا زیرہ اور 1 چمچ اس میں جائے گا نمک۔ سارے مسالوں کو ڈال کر ہم اچھے سے بھنائی کر دیں گے۔ بلیو می اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے۔ اب یہاں پر مسالوں کی بھنائی کرنے کے بعد ہم نے 2 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے اور اس طرح سے ہم گوشت کے اوپر رکھ کے اس کو کور کر دیں گے 5 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر۔ 5 منٹ بعد ٹماٹر کافی حد تک سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کا جو چھلکا ہے اس کو ہٹا دیں گے۔ چھلکا ہٹانے کے بعد اب ہم نے اچھے سے چمچ سے ٹماٹروں کی پھینٹی لگانی ہے۔ ٹماٹروں کو اچھے سے چنگی چپیڑیں مارنی ہے اور بالکل ان کو میش کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم شامل کر دیں گے 1 چمچ تکہ مسالہ۔ اچھا، ٹماٹروں کو میش کرنے کے دوران جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے۔ 1 چمچ تکہ مسالہ ڈال کر اچھے سے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے 2 گلاس پانی، کیونکہ یہ بیف ہے، بڑا گوشت بہت دیر لگاتا ہے پکنے میں، تو اس لیے اب یہاں پر اس کو پکانے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ 2 بڑے گلاس پانی شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو بالکل لو فلیم پر 45 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ فلیم کو بالکل 0 رکھنا ہے اور اس کو رکھ کے بھول جائیں، ہمیشہ کے لیے نہیں بھولا ورنہ یہ گل سڑ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر 45 منٹ بعد جب ہم نے ڈھکن اٹھایا یہ اتنا سافٹ ہو چکا ہے اور بہت نرم ہو چکا ہے، اچھے سے پک چکا ہے، گل چکا ہے، گوشت بھی پگھل گیا بھائی، لیکن ایک آپ کا دل ہے جو نہیں پگھلا اور آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا۔ خیر، اب ہم اس کے بعد آدھا کپ پھینٹا ہوا دہی اس میں شامل کریں گے، لو فلیم پر اچھے سے مکس کریں گے اور دوبارہ سے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ بھی پک جائے اور آئل اس کے اوپر آ جائے۔ اب جب آئل اس کے اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو فلیم کو آف کریں گے، اس کو چولہے سے اتاریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے اس طرح سے سبز مرچوں، دھنیے اور ادرک سے گارنش کر لیا تھا۔ اب لاسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم کوئلے کا دم دیں گے، تو اس طرح سے ہم نے کوئلے کو گرم کر لیا تھا اور کوئی بھی آپ الومینیم فوائل یا کٹوری میں کوئلے کو رکھیں، اس کے اوپر آئل ڈالیں اور 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں۔ اتنا زبردست باربیکیو فلیور آئے گا۔ بس یہاں پر ہماری بیف کڑھائی بن کے تیار ہے۔ آپ اس کو نان یا چپاتی کے ساتھ بنا کے سرو کر سکتے ہیں۔ ضرور ٹرائی کیجیے، ویڈیو اچھی لگی لائک کر دو، اتنی اچھی ریسیپی کے لیے بنتا ہے بھائی۔